السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد عملیات چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے پھر سے ایک عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شاہ پری کی حضرت کا عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو مسلم لوگ ہیں اور جو لوگ دین دنیا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے یہ عمل نہیں ہے جو اب اس پری سے جائز ناجائز کام لینے کی سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہ پری سوائے جائز کام کے اور آپ کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ وہ بھائی جو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے اور میں اینڈ پہ بتاؤں گا یہ پری ناجائز کام نہیں کرے گی، تو وہ ویڈیو چھوڑ کے جائیں گے، وہ اب بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہرگز ناجائز کام نہیں کرتی۔ یہ عمل نورانی ہے، قرآنی ہے اور قرآن میں سے لیا گیا یہ ایک عمل ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی طاقتور پری ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ یہ پری طاقت رکھتی ہے۔ تو آپ کو لے کے چلتا ہوں میں آج کے ہمارے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل استاد عملیات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں آج کے ہمارے عمل کی طرف۔ دوستو، پہلے عمل کی طرح اس عمل میں بھی کچھ شرط و شرائط ہیں جو آپ لوگوں کو پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی جا کے آپ لوگوں کو کامیابی ہوگی۔ تو ساری شرطیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسے اچھی طرح سن لیجئے گا اور طریقہ کار کو بھی اچھی طرح سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے میرے بھائی، یہ نیک عمل ہے، اس لیے اس عمل میں 5 وقت کی نماز کی آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ 5 وقت کی نماز کی آپ کو لازمی پابندی کرنی پڑے گی اور پھر آپ کو اس عمل میں کامیابی ہوگی۔ یہ ٹوٹل 11 دن کا عمل ہے۔ 11 دن آپ کو اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز کرنے ہوں گے۔ یہ عمل گھر میں نہیں ہو سکتا ہے، باہر کسی ویرانے میں ہو سکتا ہے، باہر جہاں بھی کر لو۔ بہت سی ایسی جگہات ہوتی ہیں جہاں پہ دن کو عوام جاتی ہے لیکن رات کو وہ سنسان پڑی ہوتی ہیں، ایسی جگہات میں آپ بآسانی کوئی بھی عمل کر سکتے ہو۔ یہ اس عمل میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ عمل گھر میں نہیں ہو سکتا ہے، ویرانے میں ہو سکتا ہے۔ ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کر لو۔ اس عمل میں ڈر ہے، اس لیے اس عمل میں حصار لازمی ہے۔ پہلے آپ جسمانی حصار کرو، پھر کڑے والا حصار کرو۔ حصار کرنے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اینڈ پہ جا کے بتا دوں گا۔ اور آخری شرط جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس عمل میں آپ لوگوں نے کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں۔ دوران عمل یا عمل کرنے سے پہلے کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فحش الفاظ سے پرہیز کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ گناہ ریزی سے دور جانا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے اور 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ پھر اس عمل میں آپ لوگوں کو کامیابی ہوگی، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی، میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، آپ 11 دن محنت کرو، آپ کو کامیابی نہ ہو۔ یہ اس بات کا دکھ مجھے ہوتا ہے، آپ کو ہو یا نہ ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ عمل شیئر کرتا ہوں۔ اس عمل سے آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو اس چیز سے مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن جب میں لوگوں کا حساب کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے جی ادھر سے وہ عمل شروع کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں میں فلاں پری کا عمل کر رہا ہوں، بھلے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دعا کرو میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن وہیں پہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یا وہ جلالی جمالی پرہیز کا سننے کے بعد بھی نہیں کرتے ہیں، یا پھر جیسے میں نے شرط و شرائط بتائی ہوتی ہیں وہ ویسے نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، پھر رجت بھی ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں، کہتے ہیں ہماری رجت توڑو۔ تو بھائی اکثر چیزوں کی رجت ٹوٹ جاتی ہے، اکثر چیزوں کی رجت نہیں ٹوٹتی ہے، کیونکہ ان کی رجت بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو پہلے آگاہ کر دیتا ہوں کہ میرے بھائی عمل کوئی بھی کرو اسے اسی طرح کرو جیسے آپ کا استاد یا ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں، کیونکہ عملیات میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کی شرط و شرائط پوری کرو، پھر آپ کا وہ جا کے کامیابی ہوگی۔ اور اس عمل میں آپ کی باطنی نظر کھلا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی بندہ اس عمل کو میری نگرانی میں کرنا چاہے تو وہ لوہے ہمزاد بنوا لے، اور لوہے ہمزاد وہ ہم سے بنوائے، ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، ڈائریکٹ فون پہ رابطہ کر سکتا ہے، میں آپ لوگوں کو مکمل طریقے سے گائیڈ کر لوں گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو لوہے ہمزاد بنوا دیا جائے گا، اس سے آپ کے اوپر ہماری کڑی نگرانی ہوگی اور اس نگرانی میں ہی ہم آپ کو عمل کروائیں گے۔ باقی شرط و شرائط میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، لے کے چلتا ہوں عمل کی طرف۔ عمل دوستو آپ نے نوچندی بدھ والے دن شروع کرنا ہے، یعنی نوچندی بدھ کا سارا دن گزار دینا ہے،
جب رات ہو جائے گی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے جسمانی اثار کر کے، اس کے بعد کڑے والا اثار کر کے پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے باہر کسی ویرانے میں۔ اول آخر آپ نے اس عمل میں ابراہیمی درود پڑھنا ہے 21 مرتبہ، 21 مرتبہ آپ نے ابراہیمی درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طارق پڑھنی ہے، 300 مرتبہ سورۃ طارق کو پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیمی 21 مرتبہ کے ساتھ، اور اسی طرح آپ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 11 دنوں تک آپ لوگوں نے بلا ناغہ ایک ہی وقت ایک جگہ کے اوپر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو لازمی بتا دوں کہ آپ نے اس عمل میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ڈالنا، آپ نے اپنے عمل کو بالکل اسی ٹائم پہ کرنا ہے جس ٹائم آپ نے پہلے دن شروع کیا۔ یہ آپ سوچ کے کر لو 10 بجے کر لو 11 بجے کر لو، لیکن 12 بجے سے پہلے شروع کرو، 12 بجے سے پہلے آپ کا عمل ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے نوچندی بدھ کے دوران ہی آپ کا عمل ختم ہو جانا چاہیے 12 بجے کے پہلے۔ 9 بجے کر لو، ویسے ہی آپ 9:30 پونے 10 بجے فارغ ہو جاؤ گے، تو آدھا پونا گھنٹہ ہی لگتا ہے عمل مکمل کرنے کے لیے۔ 10 بجے کر لو، 11 بجے تک فارغ ہو جاؤ گے، 11 بجے کر لو، 12 بجے سے پہلے یعنی کہ آپ فارغ ہو جانے چاہیے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس دن پہلے دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے اسی دن آپ نے آخری روز تک عمل شروع کرنا ہے، اور ایک ہی جگہ ایک ہی وقت پہ کرنا ہے۔ یہ کالے علم کا عمل ہے، نوری علم کا عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اس لیے اس عمل میں سفید لباس اگر آپ زیب تن کر سکتے ہو، خوشبو عطر وغیرہ اپنے آپ کو لگا کے رکھ سکتے ہو، تو عمل کی جو کامیابی کے آثار ہوتے ہیں وہ 100% بڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی لازمی ان شرط و شرائط کو مانا کرو جو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ ان کو نہیں مانو گے تو کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی آزمائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ کالے علم میں ہم نے مہارت حاصل کی ہے، لیکن نوری علم جو ہے جو ہم جانتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ کالا علم میں نے بہت حاصل کیا، بہت زیادہ حاصل کر لیا، طاقت کا حامل ہو گیا، یہاں تک کہ میرے مائنڈ میں یہ بات چل رہی کہ اب میرے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب نوری علم کو جانا تو پھر اللہ سے معافی مانگ لی، پھر کہا نہیں، وہ سب کا ہے، وہ سب سے اوپر ہے، کتنی بھی انسان کے پاس طاقت آ جائے لیکن انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے مجھے کالے علم سے نجات دی اور نوری علم کی طرف آنے کی جو ہے اس نے توفیق عطا فرمائی۔ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر ضرور کروں گا، لیکن اسے اس طرح سے آپ لوگوں کو کرواؤں گا کہ آپ لوگ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگے، اور جو کالے علم کے الفاظ ہیں اسے نوری میں تبدیل کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ کالے علم میں یہ ہوتا ہے کہ کامیابی جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے ساتھ وہ علم شیئر کر رہا تھا، لیکن اب میں اسے نوری میں تبدیل کروں گا، کامیابی پھر بھی جلدی ہوگی لیکن وہ کالا نہیں رہے گا، وہ نوری ہو جائے گا، اور اچھے کاموں میں برے کام بھی کر دیں گے وہ آپ کے، لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے آپ کے پاس چیز ہے اور اسی وقت اسے کہہ رہو فلاں لڑکی کو اٹھا لاؤ یا مجھے فلاں لڑکی کے بستر میں لے جاؤ، ایسے کام نہ کرو میرے بھائی، یہ غلط کام ہے، کبھی بھی نہ کرو۔ تو جو میں نے شرط و شرائط آپ لوگوں کو بتائی انہیں قبول کرو، انہیں لازمی پورا کرو، پھر عمل کرو، اور پھر مجھے بتاؤ کامیابی نہیں ہوئی یا ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ میری نگرانی میں کرے گا تو میں گارنٹی کے ساتھ اسے عمل کرواؤں گا اور عمل میں کامیاب بھی کرواؤں گا۔ اس شاہ پری والے عمل میں کوئی بھی عمل کر لو میری نگرانی میں، میرے اعمال میں گارنٹی کے ساتھ کرواؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے سے لوہے ہمزاد بنوایا ہو، پھر عمل میں کامیاب میں گارنٹی کے ساتھ کروا سکتا ہوں۔ باقی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں نے پوری باتیں بتا دی ہیں، تو آپ لوگ اس باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ دوسری بات، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب اس کی حاضری ہو جاتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ 6-7 دن بعد حاضر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی چیزیں ارد گرد کی ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے کانوں میں آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، اس سے ڈریں نا، یہ آپ کی کامیابی کے آثار ہیں، انہیں قبول کریں، ان سے بھاگے مت، انہیں قبول کریں اور ان کے ساتھ اچھی دوستی کا ہی آپ رکھیں۔ ضروری بات یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جب اس کی حاضری ہو جائے گی تو یہ آپ کو پہلے سلام کرے گی، لیکن آپ تب تک اس کے سلام کا جواب نہ دو جب تک آپ کی عبارت پوری نہیں ہو جاتی ہے۔ جب عبارت پوری ہو جائے پھر اس کے سلام کا جواب دو، اسے سلام کرو، اس کے ساتھ کول قرار کر لو، اور بہت ہی حاضر دماغی کے ساتھ کول قرار کرو تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں کوئی بھی دقت پیش نہ آئے۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو جو باتیں بتائی ہیں ان کو لازمی اپناؤ، پھر عمل کرو، پھر عمل میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، ڈائریکٹ مجھ سے فون پہ رابطہ کیا کرو، کمنٹس کم ہی کیا کرو، مجھ سے کمنٹس کے اتنے جوابات نہیں دیے جاتے، کمنٹ وہی لوگ کرتے ہیں جو باہر کی کنٹریز گئے ہیں،
ان کے میں جوابات دیتا رہتا ہوں، ان کے میں ساتھ کوپریٹ کر لیتا ہوں. لیکن کیا ہے کہ جو ملک پاکستان کے ہیں وہ مجھے ڈائریکٹ فون کر لیا کریں بھائی، ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، فون کیا کریں. صبح 10 بجے کے بعد کر لیا کریں، 4 بجے کے پہلے پہلے میرا فون آن ہوتا ہے، اس کے بعد آف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے عمال شروع کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح عمل کو سمجھ لیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں کامیاب ہونے کے لیے جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پہ بھی پورا غور کرو گے. تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے. کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے لازمی پوچھیں، پھر عمل کریں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کروں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.